سفر ہجرت ہے جی. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ہیں. چلتے 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 غار ثور سے نکلے. راستے میں صحرائی علاقہ جب شروع ہوا نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ پیاس محسوس ہو رہی ہے. عرض کے حضور میں ابھی کچھ کرتا ہوں. دور تک نظر دوڑائی کوئی نظر نہ. ایک خیمہ نظر آیا. جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے. دیکھا ایک بڈھی اماں بیٹھی ہوئی ہے. آپ نے فرمایا کہ کچھ کھانے پینے کے لیے ہے تو دو. اس نے کہا کہ افسوس کہ آج عرب میرے گھر میں آ رہے ہیں اور میرے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں. آپ کی نظر ایک نکر پر کھڑی بکری پر پڑ گئی. آپ نے فرمایا بکری تو کھڑی ہے. اس نے کہا حضور یہ لاغر ہے, یہ چل بھی نہیں سکتی. باقی جو بکریاں ہیں وہ میرا شوہر چرانے کے لیے لے گیا ہے, یہ بیمار ہے, چل بھی نہیں سکتی, بس ادھر ہی رہتی ہے اور یہ زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے. آپ نے فرمایا اجازت ہو تو میں لے جاؤں. اس نے کہا اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, یہ تو بیمار ہے اور اس کے تنو میں دودھ بھی نہیں ہے کہ جس کو آپ دھو کر پئیں. آپ نے فرمایا میں یہ بات تو کر ہی نہیں رہا کہ تھنو میں دودھ ہے یا نہیں ہے. فرمایا جس کا میں غلام ہوں نا وہ پیاسوں کو صحراؤں میں بھی پانی پلا دیتے ہیں. فرمایا میں صدیق اکبر کہتے ہیں میں لے آیا. بکری حضور علیہ السلام کے سامنے کھڑی کر دی. عرض کہ حضور لے آنا میرا کام سی, اگے تسی جانو. نبی پاک علیہ السلام نے چٹے اور گورے ید اللہ والے سونی ہتھیلی بکری کی پشت پر رکھ. صدیق اکبر کہتے ہیں ہاتھ رکھنے کی دیر تھی, لگتا یوں تھا حوض کوثر سے کنیکشن جڑ چکا ہوا. دودھ اترا. سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا مائی صاحبانوں کو برتن دو. برتن مک گئے, دودھ نہ مکے. کمال ہے کہ دودھ نکال کر حضور فرماتے ہیں ابو بکر پیو. پیاس انہیں لگی اور پلا غلام کو رہے. فرمایا پہلے اماں جی کو پلا, ان کو پلا. پھر فرمایا ابو بکر عرض کیا حضور آپ پہلے پیئے. فرمایا نہیں ساقی القوم آخر, دوسروں کو پلانے والا آخر میں پیا کرتا ہے. پلایا. خود حضور علیہ السلام نے دودھ نوش کیا, چل دیا. اماں جی دل سے مان چکی تھی لیکن ہیبت, حضور علیہ السلام کی ہیبت کی وجہ سے پوچھ نہ سکیں کون ہیں آپ, کہاں سے آئے, کہاں جا رہے, کیسے یہاں سے گزر ہوا. کوئی بات اصل میں جو حضور کو دیکھتا تھا وہ دیکھتا ہی رہ جاتا تھا. کیا خوب سجن دیاں اکھیاں جی میں پر کے سرائیاں رکھیاں. شام کو اس کا شوہر گھر آیا, اس کا نام تھا ابو معبد. انہیں کیا اس نے دیکھا کمال ہو گیا جناب. وہ کہندا بکریاں تے میرے کو سن دودھ کرو کتھوں آ گیا, خیمہ ایک ہی ہے صحرا میں, یہ دودھ کتھوں آ گیا. اور اس نے کہا یہ آج کچھ عجیب کو کیفیات ہیں, کچھ خوشبوئیں بڑی عجیب, خیر ہوئے کون آیا سی. جب اس نے یہ کہا نا تو پھر معبد نے کہا اوہو میں تو پتہ بھی نہ پوچھ سکی جو آئے تھے, میں تو نام بھی نہ پوچھ سکی. تو اس نے فوراً, جب دیکھو جو دل سے مان لے, اس نے فوراً نبی پاک علیہ السلام کا ایک فرضی نام بنایا. فرضی کہنے لگی آج ہمارے گھر میں مبارک آیا تھا. یہ نام عرب میں کسی کا بھی نہیں تھا جی. تو ابو معبد کہنے لگا میں آنے جانے والے مسافروں کو ملتا رہتا ہوں, میں بڑے بڑے قبیلوں کو جانتا ہوں, آج تک یہ میں نے نام نہیں سنا, کون ہے مبارک. اس نے کہا بہ جا میں تمہیں دساں کون. 3 بات اس نے, ویسے اتنی ہی لمبی باتیں کی تھوڑی سی دیر میں, ان میں سے 3 باتیں. اس نے کہا پہلی تو بات یہ ہے جس مبارک کی میں بات کر رہی ہوں نا ظاہر الوداع, ان کا رنگ چٹا بھی تھا اور گورا بھی تھا. دوسری بات وسیم قسیم. کہنے لگی دوسری بات یہ ہے کہ خوشبو لگاتے نہیں تھے لیکن ان سے خوشبو جاتی نہیں تھی. تیسری بات اس نے کہا ان کا کمال یہ ہے کہ وہ دور سے بھی میں جب دیکھتی تھی تو مجھے بڑے سونے نظر آتے تھے, کول آ کے دیکھتی ستے بڑے ہی سونے نظر آتے. سن کر ابو معبد کو بھی حضور سے محبت ہو گئی. ابھی اس کو یہ نہیں پتا کہ یہ نبی آخر الزمان ہے. اب ہوتا یہ معمول کے مطابق وہ بکریاں چرانے جاتا, شام کو آتا, بکریاں باندھتے گھر میں, تو کھانا لگا ہوتا, دسترخوان سجا ہوتا. ان کا ایک بیٹا بھی تھا چھوٹا سا ابن معبد. تو شور معبد کو کہتا روٹی بعد اچ کھاواں گے, پہلے 10 مبارک کنج دسی.
گویا روٹی بعد کھاواں گے پہلے میلاد منا لے. سنتے سنتے محبت بڑھتی گئی. دن کام شام کے لیے کوئی شاپنگ واپنگ کے لیے چیزیں خریدنے کے لیے یہ خاتون ان کا نام تھا معبد گھر سے نکلی تو منڈیاں لگتی تھی. یہ چلتی مدینہ شریف کے بازاروں میں پہنچ گئی, خریداری کر رہی تھی تو بیٹا بھی ساتھ تھا. تو بس وہ ترستے اس بات پر تھے کہ کاش کہ کبھی ان کا کوئی ہم نمبر لے لیتے, کوئی رابطہ لے لیتے, کوئی پتہ پوچھ لیتے. وہ یہ خریداری کر رہی تھی, اس کا بچہ ادھر ادھر گھوم رہا تھا, پھر رہا تھا. اسی بازار میں حضرت ابو بکر صدیق بھی آ گئے. بچے کی نظر پڑی حضرت ابو بکر صدیق پر, تھیلا چھڑ دیتا ہے. کہنے لگی بچے نے کہا یا اماں آئے میری مائے, پنجابی چدر یا اماں او آئے میری مائے حضرت رجل الذی کان مع المبارک. امی جان میں نو بندہ نظر آ گیا جڑا مبارک نو سڑے گھر لے کے آیا. چھڑ دے سودا. سبحان اللہ. وہ بھاگ کے معبد سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے کہندی تسی تے تھے ہو, مبارک کے تھے. صدیق اکبر نے کہا کیڑا مبارک؟ انہیں کہا وہی جڑا دورو بھی سونا لگتا سی, کول آتے بہت ہی سونا لگتا سی. وہی مبارک جس نے ہاتھ رکھا تھا تو بکری میں برکت آ گئی. وہی مبارک جو ایک بار گزرا سا آج تک خوشبو ہی نہیں جاتی. صدیق اکبر سمجھ گئے کہ دلوں من بیٹھی, یہ دل سے پیار کر بیٹھی, یہ دل سے حضور کی کنیز بن چکی. فرمایا آؤ نا آج میں پھر تمہیں لے چلتا ہوں. حضور کی بارگاہ میں لے گئے. نبی علیہ السلام نے کھڑے ہو کر استقبال. فرمایا جب ہم آپ کی طرف گئے تھے تو آپ نے مہمان نوازی کی تھی, آج ہماری مہمان نوازی بھی دیکھیں. رج کے حضور نے لنگر کھلایا اور ساتھ پھر اپنی دعوت پیش کی. فرمایا کیا ارادہ ہے کلمے کا؟ میں کیا حضور کلمہ تو بس انتظار ہی کر رہی تھی, میں تو تب کی آپ کے ہاتھ پر بک چکی تھی جب سے آپ کو میں نے ایک مرتبہ دیکھا. تو عجیب میرے گلاں کر رہے نے ویکھیا ہی نہیں حضور, اینو چاگ نہیں لگی, اینو ذائقہ نہیں لگ گیا. ورنہ خدا کی قسم ہے کلمہ پڑھنے کے بعد دلیل تو بنتی نہیں, کلمہ پڑھنے کے بعد کوئی دلیل. تو عجیب میرا محبوب نہیں مٹا. لے جناب حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے انہیں کلمہ پڑھایا, ان کے بیٹے کو کلمہ پڑھایا. یہ واپس گھر چلی گئی, پوچھنے لگی کہ کب آئیں گے؟ فرمایا چھتی آواں گے. تو گھر پہنچی, شوہر کہنے لگا, شوہر شام کو گھر آیا, کہنے لگا پہلے میں اور آج میں ایک فرق محسوس ہو رہا ہے. تو کہنے لگی کیا فرق؟ وہ کہنے لگا پہلے تو صرف گھر میں رونقیں تھی, آج تمہارا چہرہ بھی تر و تازہ ہوا ہے, لگتا ہے آج پھر وہ آیا تھا. اس نے کہا نہیں چلے, آج وہ نہیں آئے تھے, آج ہم گئے تھے. اس نے کہا کون ہے؟ اس نے کہا وہی ہیں جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا اور وہ اللہ کے نبی بھی ہیں اور آخری نبی بھی ہیں. انہیں کہا پھر میں نے بھی حضور دے کلمہ پیش.